السلام علیکم۔ ضروری نہیں ہر وہ چیز جو من چاہے ملنے کی خواہش تم رکھو، اس میں تمہیں سکون مل جائے۔ بعض دفعہ اس چیز کے نہ ملنے سے کچھ آفتیں اور تکلیفیں ٹل جاتی ہیں جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ تم تو جانتے ہی نہیں تمہاری من پسند چیز کو تم سے کیوں دور کر دیا گیا۔ تم نہیں جانتے تمہیں کس آزمائش، کس آفت سے بچا لیا گیا۔ پھر مت اٹھاؤ دعا کی طاقت پر سوال، کیونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن مختلف ذریعوں سے۔ پھر کیوں حقیقت مان نہیں لیتے؟ بس اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں خود کے قریب کرنا چاہتا ہو، تم بھول بیٹھے تھے اسے۔ کیا پتہ وہ تمہیں یاد دلانا چاہتا ہو کہ وہ ساتھ ہے تمہارے ہر حال میں۔ وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اچھا اب یاد کرو وہ وقت جب تھے تم تنہا، نہ دنیا نے دیا ساتھ، نہ دنیا کے پیچھے بھاگ کر ملا سکون۔ تو کہاں ملا سکون؟ جب تمہارے آنسو نہ دیکھ سکے لوگ، تو سوچو کون جانتا تھا ان آنسوؤں کے پیچھے چھپی وجہ کو۔ کون ہے وہ جو تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے سے واقف؟ جب جب تم گرے، سوچو کون ہے جس نے تمہیں سنبھالا، کس کو تمہاری بے بسی کا علم تھا۔ علم ہے بے شک وہ اللہ ہی ہے، وہی تمہیں سکون عطا کرے گا، تمہاری بے چینی کو سکون میں تبدیل کر دے گا۔ تم اس پر یقین کر کے تو دیکھو۔ پتہ ہے کوئی نہیں جانتا تمہارے آنسوؤں کے پیچھے چھپے غم کو، کوئی نہیں جانتا تمہاری خاموشی کے پیچھے چھپے صبر کو سوائے اللہ کے۔ دوسروں کی غلطیوں اور گناہوں کو یاد رکھتے ہیں کچھ لوگ، بے پردہ کرنے کا سوچتے ہوئے شاید یاد آتے نہیں انہیں خود کے گناہ۔ تمہارے سچے دل سے کی گئی توبہ کو جانتے نہیں یہ لوگ، پھر بھی سمجھتے رہیں گے تمہیں گناہ گار ملاحی۔ لیکن جانتا ہے اللہ تمہاری توبہ کو، وہی تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ پتہ ہے میرے لیے سب سے خوبصورت بات کیا ہے، سب سے خوبصورت احساس کیا ہے؟ سکون کب ملتا ہے؟ جب میں اللہ کی محبت کا اظہار کرتی ہوں، جب میں اپنے دل کا حال بیان کرتے وقت رو پڑتی ہوں، جب میں محسوس کرتی ہوں کہ وہ مجھے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ میرا بھی تو رب ہے، مجھے معاف کر دے گا، مجھے سکون عطا کر دے گا۔